میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے تبلیغ جماعت میں کافی وقت بھی لگایا ہوا تھا اور ہر سال چیلے لگاتا تھا، اور آدھی زندگی گھر میں اور آدھی زندگی رائے گڑھ میں گزارتا تھا۔ اب بتائیے اتنا نیک آدمی کہنے لگا جی کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، بیوی میری نافرمان ہے اور بچے بھی میری بات نہیں مانتے، تو میں بچوں کو لایا ہوں کہ آپ ان کو بیعت کیجئے۔ خیر میں نے بچوں کو بیعت کیا، بیوی کو بیعت کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بیوی سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتی؟ تیرا خاوند اتنا دیندار ہے، نیک ہے، تو آپ خوش ہو کے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس نے کہا جی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، مگر یہ خاوند میرے پاس کئی مہینے آتا ہی نہیں ہے، اب میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں بھی انسان ہوں، تو صاف ظاہر ہے کہ میں پھر اس کے ساتھ جھگڑے کرتی ہوں، لڑتی جھگڑتی ہوں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے۔ اب میں نے وہ جو ہسبینڈ تھے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اور ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو تو سارا پتہ تھا، کہنے لگا جی ہاں بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس پہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اس کے گھر کے کھانے پینے کا، سب کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، آپ بیوی کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت اس میں مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور حضرت جب میں بیوی سے ملتا ہوں نا تو کچھ نہ کچھ میرے کاروبار میں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، بیوی کے ملنے کی وجہ سے کاروبار میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور جی میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، جب بیوی سے ملتا ہوں کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اب میں نے بیوی سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اتنے سال تبلیغ میں کیا سیکھا؟ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر۔ تو یہ تو بنیاد تھی، بنیاد ہی نہ سیکھی تو پھر کیا فائدہ اتنا وقت لگانے کا؟ کہنے لگا جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ شیطان ہے، تمہارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے اور جیسے تمہارا خیال ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اب تم اس خیال کو توڑو، شیطان کو یہ کہو کہ میں بیوی سے ملوں گا، اگر میرا نقصان 10 گنا ہوتا ہے تو بھی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا جی اتنا نقصان ہو گیا تو کیا؟ میں نے کہا اللہ نقصان کرے گا تو فائدہ بھی دے گا، آپ شریعت کا حکم پورا کرو اور حقوق و لباس میں کمی نہ کرو۔ لو جی اس بندے کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہنا شروع کر دیا، نہ کوئی نقصان ہوا اور نہ کچھ اور ہوا، وہ جو بدعقیدگی تھی وہ اس کی ختم ہو گئی۔ تو شیطان اس طرح کمزور عقیدے والے لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے فرق ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ اس بات پہ بہت مضبوط رہیں کہ پوری دنیا نقصان دینے پہ تل جائے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے، اور پوری دنیا نقصان دینے پہ تل جائے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اور اگر یہ نقصان نفع اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، پھر میں اس پر حاضر ہوں۔ میرا رب اگر مجھے پریشانیوں میں رکھتا ہے تو میں پریشانیوں کے لیے حاضر ہوں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں سکھ کو چولہے میں ڈالتا ہوں۔